یاد موبائل پہ چڑھی رہتی ہے، صبح نیند اس میں چڑھی رہتی ہے، نماز نکل جاتی ہے۔ جس کی نماز نہیں اس کا دین کیا ہے؟ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ رب جس بات کو بار بار قرآن میں بیان کرتا ہے اور بندہ اس پہ فکر ہی نہیں کرتا تو وہ کیا نبی سے محبت کا دعویٰ ہے؟ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والا اللہ ہے۔ جو نبی سے محبت کرے اور دعویٰ کرے محبت کا، وہ سال میں 5 مرتبہ قرآن کھولے نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ بکواس ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھانے والا اللہ ہے۔ نبی کو جس چیز سے محبت ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ اور آخری وقت آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم سیدھے رستے پہ ہو تو ان کے ساتھ رہو گے، سیدھے رستے پہ رہو گے۔ قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ رہو گے، تم سیدھے رستے پہ رہو گے۔ جس بندے کو قرآن دیکھ کے صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ کس محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ موت آئے تو مدینے جاواں، پیسے آئے تو یورپ پر جاواں، کون سی غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ کتنا بڑا دعویٰ ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی، یہ حد ہے، حد، اس سے آگے کوئی دعویٰ نہیں۔ ادھر نعرہ لگے گا غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ صبح اٹھ کے مسجد میں جانا قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی۔ بہن کا حصہ وراثت میں دینا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی۔ گلی میں ایک اینٹ باہر رکھنا قبول ہے، اندر رکھنا قبول نہیں ہے، تو علیحدہ بات ہے۔ یہ تو ہمارے بھائی میں ان کو جانتا ہوں، میرے عزیزم منتظر عباس اور میرے بھائی محمد اسلم سے، یہ شریف لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، حضور کی محبت میں یہ محفل سجاتے ہیں۔ پنڈی میں تو رواج بن گیا ہے جتنا محکمہ مال کو لوٹنے والا ہوگا اتنا بڑا نعت خوان بنائے گا۔ اس طرح حرام توپیاں نہیں چھپتی، یاد رکھیں۔ غیروں کے خون کو چوس چوس کے کھٹمل کی طرح بندہ، اس محفل کا کوئی فائدہ۔ اور پھر آنے والا ایسا بجمان ہوتا ہے، کہتا ہے تم سارے جنتی ہو، اتنا بڑا فراڈیا۔ خدا کی قسم نبی کی محبت اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، نبی کی محبت دل میں حیا پیدا کرتی ہے۔ جو خطیب اللہ کے خوف سے بے نیاز کرتا ہے وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ شاید کہتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ سبحان اللہ۔
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قاضی قاضی عیاض آپ فرماتے ہیں نا، حسن بصری جس وقت یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ نبی پاک کی محبت میں وہ تنہا ہوتا تھا، آپ ہزاروں قطار ہوتے کہتے یار ہم سے تو وہ لکڑی کا، خشک لکڑی کا تنا وہ خوش قسمت ہے جو نبی کی محبت میں روتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر وہ روتا رہتا تو ہمارے سینے پھٹ جاتے، ہمارے سینے پھٹ جاتے۔ رسول اللہ نے چپ کروایا، کہا چاہتا کیا ہے؟ دنیا میں تجھے ہرا کر دوں؟ کہا یہ سودا قبول نہیں۔ فرمایا جنت میں لگا دوں؟ اللہ کے ولی تیرا پھل کھائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سودا قبول ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خشک لکڑی کا تنا دنیا قربان کرتا ہے، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ بندہ ہو کہ آخرت کی فکر نہیں کرتا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، میں بھی پڑھ پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آئی، قسم اللہ کی نہیں سمجھ آئی اس محبت کی وجہ۔ خشک تنا دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، لکڑی ہو کہ وہ دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ بندہ ہو کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کبھی آخرت کی فکر سے ہماری آنکھیں تر ہوئی؟ یہ رٹ تو لگی ہوئی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رٹ ایسے رف۔ اور میرا شعر اس پہ سچ ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبتی عام ہے لیکن سوز محبتی نام نہیں۔ حضرت امام حسین نے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، دلیل بن کے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ میرے حسین نے رٹ نہیں لگائی غلامی رسول میں موت بھی قبول، بلکہ میرے حسین نے اپنا سارا کنبہ نبی کی محبت اور نبی کے دین کے لیے قربان کر دیا، مطالبہ نہیں کیا۔ ذکر محبتی عام ہے لیکن سوز محبتی نام نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو جب تک میں نبی کی اداؤں پہ، نبی کی بات پہ قائم ہوں تم میری بات کو ماننا، جب میں نبی کی بات کو چھوڑ دوں پھر تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں۔ ذکر محبتی عام لیکن سوز محبتی نام نہیں۔ الرحمن علم القرآن، اللہ قرآن نبی کو سکھانے والا ہے، نبی امت کو تحفہ دے کے جانے والا ہے، وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس اللہ کے فضل پہ خوشیاں مناؤ۔ کبھی قرآن کے اوپر ہمیں خوشی آئی، سوال ہے میرا آپ سے، کبھی قرآن کو خوشی سے پڑھا؟ ساری رات ہم فیس بک کو تو دیکھتے رہتے ہیں، صبح ہماری نماز کے لیے آنکھ کھلتی نہیں ہے، قرآن کی دو آیتیں پڑھنا ہم گوارا نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی کون سی محبت کرتا ہے، کس محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کو تو قرآن سے محبت ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کو تو نماز سے محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا رب قرآن میں بار بار جس چیز کا ذکر کرتا ہے وہ تو نماز ہے۔ ہم نماز کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ خیال ہے نا؟ سوال ہے میرا، یہ بات غلط تو نہیں؟ میں تو نہیں کہتا دیوار چھوڑ دو، میں تو نہیں کہتا اونچا بولو سبحان اللہ، حالانکہ یہ نیکیاں ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ کہو۔ اللہ اپنی جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے، سبحان اللہ، پورے درخت کا میرے پاس پیمانہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ایک ٹیڑی کا سایہ اتنا ہوگا 100 سال تک تیز رفتار گھوڑ سوار۔ میرے بھائی ادھر دیکھیں، محفل میں بیٹھ کے قرآن حدیث سن کے آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں، میرے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہے، میں دین سکھانے والا آدمی ہوں۔ یہ مولوی کی توہین ہے بیٹھ کے گپے لگانا اور وہ اپنی لگا رہے، دین ہے۔ اور جس نے کہا مولوی لگا رہتا ہے کفر کہا، مولوی کو اپنے باپ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی حدیث کی توہین اور رب کے قرآن کی توہین ہے۔ ہمارے اندر فکر نہیں نا، ریچھوں کے سامنے جب ہم چڑھے نا اور گڈیریوں نے ہمیں نچایا تو قوم کا یہ حال ہے۔ مولوی آ گیا 40,000 50,000 20,000 بک کے آ گیا، اگلوں نے کہا یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی خیال کر لیا۔ ریچھوں کو وہ گڈیریا نچاتا ہے نا، یہ بلانے والی انتظامیہ جو ہوتی ہے گڈیریے ہیں، اور یہ جو مولوی بک کے آتا ہے یہ ریچھ ہے، اس کی باتوں پہ وہ ناچتا ہے، دین نہیں بیان کرتا۔ دین یہ ہے نبی سے محبت ہے تو سود کیوں کھاتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو رشوت کیوں کھاتے ہو؟ نبی سے محبت ہے تو دودھ میں پانی کیوں ڈالتے ہو؟ وہ اللہ کا خوف کرو۔ ڈنگر ہو کے 1 نمبر دودھ دیتا ہے، تو بندہ ہو کر اس کو 2 یا 3 نمبر بناتا ہے۔ بتا تجھ بندے سے تو وہ ڈنگر اچھا ہے، تجھ ڈنگر سے تو وہ ڈنگر اچھا ہے۔ نہانے کے لیے صابن نہ ہو تو 1 نمبر کیا 2 نمبر بھی نہیں ہوتا، خدا کی قسم 2 نمبر بھی نہیں ہوتا، 6 نمبر ہوتا ہے۔ پانی منرل واٹر پیو جی، جگر خراب ہو گیا ہے، وہ منرل واٹر خدا کی قسم یہ پتہ نہیں 18 نمبر بھی نہیں ہوتا۔ میں خود وکیل ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں، بھائی میرا تھندار ہے، ایک جگہ اس نے چھاپا مارا، انہوں نے کہا سر یہ ہومیو کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہا کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دروازہ نہیں کھولتے تھے، 2 جابر قسم کے پولیس والے تھے، انہوں نے لاتیں لگائیں، دروازہ کھل گیا، اندر دیکھا تو شیمپو بھی بن رہا ہے اور یہ پانی کی بوتلیں بھی بھری جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر یہ ہومیو ہے، یہ نقصان نہیں دیتا۔ اس نے کہا 2 نمبری تو ہے نا، ہماری قوم ایسی ہے، موت آئے تو مدینے جاواں، وہ مرنا مدینے جا کے بھی سود کھانے والا کیا اپنے آپ کو بخشوا لے گا؟ سوال ہے میرا۔ دھوکہ کر کے نبی کا فرمان ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کتا ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے، کتا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔
یہ تو علیحدہ مجھے اب سمجھ آئی. 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی امتوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، ہماری شکل نہیں بگڑتی. ہماری شکل نہیں بگڑتی، نہیں بگڑتی ہماری شکل. کیوں نہیں بگڑتی؟ ہماری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ. اس ایک نسبت کا کمال ہے. 2 نمبریاں کر کے ہم پھر بھی شاد ہیں. اتنا بڑا نعرہ لگا کے اتنا بڑا دھوکہ بھی ہم کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. اس نسبت کا کمال ہے. ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیدا ہون تو لے کے مرن تک کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خدا کی قسم میرا رب قبول نہیں کرتا جو ہی کہے گا محمد رسول اللہ. تو نے دل و جان سے محمد کو مان لیا، میرے رب نے تجھے مان لیا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا. فرقان نہیں بنایا. دیکھو علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن اللہ کی بڑی نعمت. پکڑ علمہ البیان، یہ بیان اللہ کی قید نہیں لگا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. سورج اللہ کی نعمت. سورج بولو نا اللہ کی نعمت. میرا خیال میری باتیں اچھی نہیں لگتی. ہم تو کچھ اور سننے لگے. کٹیا پہاڑ بچوں نے چوہوں بھی ہوا پریشان ہو گئے. آپ سننے کچھ اور آئے تھے. سورج اللہ کی اور مولوی صاحب آپ ہی لگے آسان نہیں بول. سورج اللہ کی نعمت ہے نا بھائی. سورج اللہ کی نعمت ہے. وہ بولو نا نعمت ہے. ہڈیوں کو وٹامن ڈی دیتا ہے. ہماری خوراک اس سے پکتی ہے. جسم پہ نہ پڑے تو جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. زمین پہ نہ پڑے تو زمین فصل نہیں دیتی ہے جی. مٹی پہ نہ پڑے تو کیا نام ہے یہ سسٹم حیات تباہ ہو جاتا ہے. ہڈیاں ناکارہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وٹامن ڈی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو نا کیا ہوتا ہے؟ خود ہی بتا دو ذرا. نکارا تو نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہوتا ہے. جو وہ ہوتا ہے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں مولوی نہیں ہوں، فقیر ذات کا. سورج بولو نا اللہ کی نعمت ہے. نعمت ہے. اور ہڈیوں کو اگر وٹامن ڈی نہ پہنچے نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بندہ گر جاتا ہے. وٹامن ڈی کی کمی ہو نا بندہ کھڑا نہیں، دھڑام سے لگے. اور جس کو یہ بیماری لگ جائے پھر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس گائے کا دودھ پیے، دہی کھائیں، مکھن کھائیں جو رڑے میدان پہ چلتی ہے، کھلے میدان پہ چلتی ہے، دھوپ کی شعائیں اس پہ ڈائریکٹ پڑتی ہیں. یہ شیور نہیں، یہ شیور مرغا کھا کھا کہ ہماری قوم بھی شیور ہو گئی. شیور گائے کا دودھ پی کے قوم بھی شیور ہو گئی. پہلے تمہارے دودھ ملتا ہی نہیں، وہ بھی چھینا. تو یعنی وہ جسم کے وجود کے اوپر اگر سورج کی شعاع پڑتی ہے اور اس کا جو دودھ پیتا ہے اس کے اندر بھی وہ کوالٹی آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں جو پھر سود کھاتا ہے پھر اس کے اندر وہ والی کوالٹی نہیں آتی. یہودی پڑھتا ہے اور تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ عالمی ریسرچ ہے کہ یہودی 1 سال میں 72 کتابیں پڑھتا ہے اور مسلمانوں کی اوسط ایوریج جو ہے وہ 6 منٹ ہے. کتنا بڑا فرق ہے.
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گوگل پہ اس کا کنٹرول ہے. وہ گوگل پہ کنٹرول نہیں ہے، مسلمان کے ذہن پہ اس کا کنٹرول ہے. آپ نے تعلیم لینی ہے گوگل سے، ریسرچ کرنی ہے گوگل پہ، تو گوگل اس کے کنٹرول پہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے دماغوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس قوم کو بھی تک پتہ نہیں چلا. پھر جی موت آوے تو مدینہ جاؤں، پیسہ آوے تو یورپ ٹر جاؤں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مسجد میں جانا قبول نہیں ہے. چلا جائے تو مسجد کے مولوی سے 6 حجتیں نکالتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میں محمد کی عزت کی، اور جس نے حافظ قرآن کی تذلیل کی اس نے میں محمد کی تذلیل کی. ہوں تو استنجا کرنا طریقہ نہیں آنا، تو مولوی تو ٹھک فیر مار رہا ہے. 20 سال نمازہ پڑھ کے آنے مولوی ٹھیک نہیں، وہ الو دے پٹھیا تو کی تو ٹھیک جان پہ دس. نقصان ہے نہیں ہمارا؟ نقصان ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور قمر، سورج اور چاند، ان کا حساب بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن میرے رب نے جتلایا نہیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور تمہارا آپس میں عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، میرے کریم رب نے جتلایا. اگر عدل نہ کیا جائے نظام حیات تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن میرے رب نے جتلایا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو میرے رب نے بچھونا بنا دیا، لیکن میرے کریم اللہ نے یہ احسان جتلایا. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور رنگ رنگ کے پھل میرے رب نے تیرے لیے زمین سے نکال دیے، لیکن میرے اللہ نے جتلایا. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اناج تیرے لیے میرے اللہ نے اگا دیا، لیکن میرے کریم رب نے جتلایا نہیں. یہ اعلان کر دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں میں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ ایک سورت کے اندر میرے اللہ نے. لیکن یاد رکھنا جب بڑی نعمت کی باری آئی احسان بھی کر دیا، جتلا بھی دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محمد رسول اللہ کا بھیج کے رب نے یہ احسان جتلایا ہے کہ اس سے آگے کوئی احسان نہیں ہے. نہیں
اور یاد رکھنا نبوت اللہ کا سب سے بڑا دیا ہوا احسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اب بتاؤ، اللہ کہتا ہے جو نبوت سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، نبی سے جو جڑ جائے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کوٹھی بن جائے بندہ کامیاب ہو گیا، پھر بھوکا مرنا پیا، گڈی بھی لکھ دی ہوئے اسی کامیاب ہو گئے۔ بھائی بھائی کا حق کھا کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور خوشی کرتا ہے۔ میں تو وکیل ہوں بھائی، مجھے پتا ہے جڑے زنانی کا کیس، باپ بیٹے کا کیس، بھائی بھائی کا کیس، میرے پاس پہلے جو لوگ آتے ہیں میں ان کو یہی درس دیتا ہوں، بھائی صلح کرو۔ اللہ نے کہا جس طرح شرک بڑا گناہ ہے اسی طرح آپس میں ناراض ہونا بھی بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی شرک کی طرح بڑا جرم ہے۔ میلاد اس کی قبول ہے جس کا بھائی راضی ہے، میلاد اس کی قبول ہے جس کا باپ راضی ہے، میلاد اس کی قبول ہے جس نے کبھی حرام نہیں کھایا، پھر میلاد کا مزہ بھی آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نبوت کے ساتھ جڑ کے بندہ کہے محمد رسول اللہ پڑھ کے بندہ، بتاؤ نا، جس محلے کی عورت کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کے اپنا رستہ بدل دے، اس بندے سے وہ کتا اچھا نہیں جس کو پتھر مار کے ہٹایا جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھیے، وہ کتے کو دیکھ کے بچہ عورت ہلکے دل والا رستہ بدلتا ہے کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس کتے میں اور اس جوان میں کیا فرق رہ جاتا ہے جس کی مسلمان بہن دیکھ کے رستہ بدل دے یا ڈر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے ساتھ ادھر دیکھو بھائی مولوی صاحب، ہیلو ادھر دیکھیے، اٹھ جا۔ بتاؤ، ایک طرف کتا کھڑا ہے ایک طرف بندہ کھڑا ہے، اگر دونوں کو دیکھ کے عورت رستہ بدلتی ہے تو عاشق رسول تو وہ تھے برے صغیر میں عورت ہائے کرتی ہے، بغداد کی سرزمین سے مرد کلندر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اپنی بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھتا ہے، عاشق رسول وہ تھے یا یہ الو کا پٹھا ہے جس کو دیکھ کے عورت رستہ بدل دیتی ہے؟ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، نبی کے ساتھ جڑا ہوا اتنا، حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزرتے، بستی گری پڑی ہے، سوچ آتی ہے یہ کیسے دوبارہ اللہ ہے، اجڑ گئی ہے۔ قرآن ہے، اللہ فرماتے او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها۔ اللہ کے نبی جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء علیہ سنت، ماشاءاللہ۔ بستی سے گزرے، چھتے
خاویت علی عروشها، چھتیں زمین پہ بل گری گری. حیران ہو گئے دیکھ کے. قال إني أعلم قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا. یہ موت کا معنی جو ہوتا ہے اس کا ایک تو موت ہوتی ہے نا، ایک ہلاکت اور تباہی بربادی بھی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے. موت مومن کے لیے رحمت ہے، دوسرے کے لیے رحمت نہیں ہے. اللہ فرماتی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. 100 سال تک اللہ نے نبی کو موت دے کے رکھی. ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا. جب نبی اٹھے رب نے سوال فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے میرے عزیر کتنا عرصہ تم نے گزارا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کی طرف نگاہ دوڑائی، ہاتھ سلامت ہے. اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کو دیکھا، پاؤں بھی سلامت ہیں. 100 سال کی طویل مسافت گزر جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جس طرح سوئے تھے کپڑے اسی حالت میں ہیں. سبحان اللہ. کپڑوں کی طرف دیکھا، کپڑے سلامت ہیں. وجود کی طرف دیکھا، وجود سلامت ہے. اللہ کے نبی نے جواب دیا قال لبثت يوما او بعد يوم. ایک دن کی بات ہے یا آدھے دن کی بات ہے، ہم نے اتنا وقت گزارا ہے. میرے رب نے فرمایا قال لبثت 100 عام، 100 سال تم نے گزار دیا. اے میرے عزیر فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. فانظر الى طعامك، اے میرے نبی عزیر تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ. جو ٹفن میرے نبی نے درخت کے ساتھ لٹکایا تھا وہ دیکھا تو اس میں کھانا بھی سلامت ہے. لم یتسنى، وہ باسی نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، ہمارے اہل سنت. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. نبی کا کھانا خراب نہیں ہوا، نہ نبی کا پینا خراب ہوا. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. اے میرے نبی اپنے کھانے کی طرف دیکھ. نبی نے سونے سے پہلے ایک لقمہ کھانے سے لے لیا. جس کھانے کو نبی کا ہاتھ لگتا ہے وہ کھانا 100 سال تک باسی نہیں رہتا، تر و تازہ رہتا ہے. اگر نبی کے ساتھ کھانے کی نسبت ہو جائے میرا اللہ اس کھانے کو خراب نہیں کرتا. اگر بندے کی نسبت ہو جائے بندہ قبر میں بھی مٹتا نہیں ہے. اس لیے اس نبی کے چہرے کو جب گونڑے کے تاجدار نے دیکھا، دیکھ کے یہ
پکار اٹھے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں کھا۔ میری گفتگو نے آپ کی بولتی بند کر دی میرے بھائیوں، بولو نہیں میں بھی مولوی ہوں، کوئی بات نہیں۔ کبھی سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شانے تو شانہ سب بڑھیاں۔ اوے اگر عزیر کا ہاتھ کھانے کو لگ جائے 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہوتا۔ وانظر الى حبارک ولنجعلک آیۃ للناس، لیکن وہ گدھا جس کی ہڈیاں بھی جسم سے علیحدہ ہو گئی، وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها۔ پھر اللہ نے عزیر کے سامنے اس گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ نبی نے پہچان لیا کل قیامت والے دن یہ بستیاں دوبارہ آباد ہو جائیں۔ اور یہ اعلان کر دیا قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھنا اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر تو نام محمد لے کے کسی غیر کا سہارا نہیں، محمد عربی کی سیرت کو سامنے رکھ کے صبح کی 2 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ کے حضور دعا کرے گا میرے کریمہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میں کوئی غیر نہیں ہاں تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ خدا کی قسمیں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا جس نبی کے قدم کی برکت سے میرا رب ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کرتا، اس نبی کے واسطے کو بھی میرا رب کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میرا امام یہ بات کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دل بابا نہیں چمکتے، اگر دل چمکیں گے تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ چمکیں گے۔ جب نبی کا عشق دل میں آ جائے گا پھر خوف خدا بھی آ جائے گا۔ نبی کی محبت جس دل کے اندر آ جاتی ہے اس دل کے اندر حیا بھی آ جاتا ہے۔ جس دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہ بندہ کبھی مومنہ عورت کے اوپر اپنی نگاہ نہیں اٹھائے۔ اسے پتا ہے کل قیامت والے دن میں نے اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے۔ میں نے اپنے آقا کے سامنے جانا ہے۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے گھنٹوں میک اپ نہیں کرے گا، 5 وقت کا وضو کرے گا، میرا اس کی بیوٹی پارلر بنا دے گا۔ اللہ دیکھو نا، رگڑے لگاتے رہتے مولوی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، بس تولیہ مارتا ہے، رگڑ کے سیٹ کرتا ہے، بندہ ایویں ٹائٹ ہو جاتا ہے، خرچہ بھی کام۔
اعلیٰ نشین. اتنی اگر بری داڑھی ہوتی تو بابا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, سب کے چہروں پہ داڑیاں تھیں. بتاؤ نا وہ حسین کتنا تھا جس کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. جس مقتدی کا یہ عالم ہے اس امام محمد کی شان کیا ہوگی. اسی لیے علم العقائد جو ہے وہ سیکھنا لازمی ہے. ادھر بندے رب کو سجدہ کرتے ہیں, ادھر اونٹ محمد رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ادھر بندے رب کے ہاں زاریاں کرتے ہیں, اونٹ آ کے زاریاں رسول اللہ کے سامنے کرتے ہیں. ادھر اللہ آنکھیں دیتا ہے, ادھر نبی بھی آنکھ دے رہا ہے. ادھر اللہ سورج کو ڈباتا ہے, نبی اٹھاتا ہے. اللہ سورج چاند کو چمکاتا ہے, نبی اشارے پہ 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. سمجھے لگتی ہے خدا وہ ہے یا یہ ہے, کیونکہ پہلے ایک قوم گزر چکی ہے. نبی نے مردوں کو زندہ کیا, انہوں نے کہا یہ خدا ہے. نہیں خدا نہیں تو خدا کا بیٹا ہے. ہمارے اوپر تو ان علماء کا احسان ہے. انہوں نے کہا خدا وہ ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جس کا میلاد نہیں ہوتا وہ خدا ہے, اور جس کا میلاد ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہے. اتنا تو فرق ہے. جس کا میلاد ہو, جو پیدا ہو, وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو نہ پیدا ہو وہ خالق ہوتا ہے, جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتا ہے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو سامعین محترم, رسول اللہ کی ذات تو پھر وہ ذات ہے. مکہ کے کیسے لوگ تھے جب رسول اللہ کے ساتھ لگے تو دنیا کے امام نہیں بنے. کائنات کے وہ کیسے عظیم انسان تھے. ایک گھر میں بکری کی سیری جاتی ہے, وہ اگلے کو دے دیتے, شاید اس کی ضرورت. وہ اگلے کو دے دیتا ہے, شاید اس کی ضرورت. وہ اگلے کو دے دیتا ہے, شاید اس کی ضرورت. پھر کے اسی گھر میں آ جاتی ہے. یہ رسول اللہ کی تعلیم. یہ تعلیمات تو نہیں ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر مقدمے کر رہا ہے, پیچھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے, حسد کر رہا ہے, بخل کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لبئس اسم الفسوق بعد الایمان. محمدی ہونے کے بعد یہ کتنی بری بات ہے. اس لیے اللہ کے نبی سے محبت ہے تو حی علی الصلاۃ کی آواز اور حی علی الفلاح کی آواز ایسے خون میں جوش پیدا کرتی ہے جس طرح دوست کی طرف سے آنے والے مسکال. بندہ دانے بیچ کے ستا ہونا, موبائل نہیں آواز کرنی پڑی, 1 منٹ چست چلا ہو جاتا. اس موبائل کی آواز تو تجھے حرکت میں لاتی ہے اور رب کی آواز تجھے حرکت میں نہیں لاتی. یہ کس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں ہے نا؟ تو پھر نماز پڑھو گے, قرآن سیکھو. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے.
عربی زبان مشکل ہے، یہ آتی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، جاپان اور فرانس نے کی ہے تمام زبانوں کے اوپر، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. ایک نمبر پہ جو زبان سب سے زیادہ جلدی دماغوں کو پک کرتی ہے اور مائنڈ اس کو سوئچ کرتا ہے، وہ زبان عربی ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کون سی کتاب اس طرح حفظ ہو جاتی ہے جس طرح قرآن ہوتا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ میرے پاس تو صبح بڑے بڑے بابے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی بورڈ مسجد میں صبح کی نماز پڑھے، بڑے بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچے مغرب کو درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں فقیر آدمی. کوئی محبت نہیں ہے، چاہے مولوی ہے چاہے نعت خان ہے، جو قرآن سیدھا نہیں کرتا. خدا کی قسم بڑا جھوٹا ہے جو نعت خان قرآن کی تلاوت سیدھی نہیں کرتا، بکواس کرتا ہے محبت کا دعویٰ کر کے. آج کل تو ہر گلی محلے میں، بھائی ناراض نہیں ہونا، بینڈ باجے رکھیں گے، سوریں سیدھی کر. اور لو کے کنو سور سیدھی کرنی ہے تو پھر قرآن کی سیدھی کرو. خدا بھی خوش ہو، مصطفیٰ بھی خوش ہو. میراثیوں سے قرآن اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ اگر خوش ہوتا ہے تو قاری قرآن سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. ختم نبوت کی بات ہے تو پیر منہ پھوڑ لے، ختم نبوت کی بات ہوئے تو مولوی منہ پھوڑ لے. بوتھا بن کے ایسے الو کے پٹھے کا رکھ دو. سچا وہی ہے جو ختم نبوت پہ جان دیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، وہ پیر نہیں ہے جو ختم نبوت والوں کی مخالفت کرے. مت اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے گمراہیت کی طرف نہ جا. یاد رکھنا نبی کے پورے دور میں 269 بندے شہید ہوئے، اور ایک ختم نبوت کی پہلی جنگ جنگ یمامہ میں 1200 بندے شہید ہوئے. 700 قاری قرآن تھے اور 70 بدری صحابہ تھے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ نبی والا کہیں غیر نہیں دیکھتا، نبی والا نبی کو دیکھتا ہے. ابو مسلم خولانی کو جب مسلمہ قذاب کہتا تھا نا، اور بتا جی مسلمہ قذاب مرزا قادیانی کا دادا پردادا کہتا تھا بتاؤ محمد کون ہے؟ کہتے ہو رسول اللہ، میری جان بھی قربان ہے، میرا ایمان بھی قربان ہے، میری ماں بھی قربان ہے، اور میں کون؟ کہتے میں سنے ہی نہیں. اور بتاؤ محمد، میری باری کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا میں پلیتوں کی بات سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو بات ہی نبی والوں کی سنتا ہوں. اور میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا نہیں ہوں. محمد کون ہے؟ کہتے ہو رسول اللہ فدا کا ابھی بہو. کہتے اس کو آگ میں ڈالا. ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں. آگ کو بھی حیا آ گیا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا ماتھا عمر فاروق نے چوما تھا. ختم نبوت والوں کا میرا رب بھی حیا کرتا ہے. اور یاد رکھنا یہ لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کسی گروہ کا نعرہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا نعرہ ہے. اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن سے دل لگاؤ. اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر قرآن کا دامن نہ چھوڑو. اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک آیت. بڑے بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم، بڑے بڑے گھر ان کے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن وہ سوتے نہیں ہیں جب تک بچوں کو اکٹھا کر کے نبی کی بات نہ کریں. اور ہم جو کل کے رجے ہوئی ہیں، ہم اپنی اوقات ہی بھول گئے. آئے دنیا یہ تو نہیں ہاتھ میں آتی. یہ ہاتھ میں نہیں آتی. دنیا تو فرعون کی بھی گزر گئی ہے، ابراہیم موسیٰ کی بھی گزر گئی، نمرود کی بھی گزر گئی ہے. ساری زندگی آزمائشیں دیتے ابراہیم کی بھی گزر گئی ہے.
یہاں پہ بھی بڑے بڑے رچ ہیں، ان کی بھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، آپ ساری رات خراٹے مارتے ہو، ان خراٹوں کا ہی مول کوئی نہیں، اس سے پوچھو جسے نیند نہیں آتی۔ محنت کرو، القاسب و حبیب اللہ، نبی پاک کا فرمان ہے محنتی اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کم تر نہیں ہے، کسی کی ذات کم نہیں ہے، سارے افضل ہیں۔ اپنے دماغ کو سیدھا کر، میں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ اگر مکہ کا ملک خرید غلام حضرت بلال، اشاروں پہ چلنے والا بلال جب نبی کی غلامیت میں آتا ہے تو ابو بکر بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ تو وہ کتنا بڑا کمینہ ہے جو کہتا ہے میں سردار ہوں اور فلانا کمی ہے۔ شکر کرو کہ ہم نبی کے کمی ہیں۔ مکہ کا لینڈ لارڈ ہے، سردار ہے عثمان غنی، وہ بھی صحابی ہے، بلال بھی صحابی ہے، ابو بکر بھی صحابی ہے، بلال بھی صحابی ہے۔ اسلام تو ان قدورتوں کو مٹانے آیا ہے، اور یہ آج بھی پڑھ کے بھی گورے کی غلامی کرتا ہے، آج بھی مسلمان گورے کی غلامی کرتا ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہے، میں بھی وکیل ہوں، مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے۔ وکیلوں نے گرمیوں میں بھی کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، پینٹ پونی ہوتی ہے، نیچے شرٹ ہوتی ہے، نیچے بنین ہوتی ہے، اور چیمبر ان کا جہنم کی آخرت کی قبر ہے جی، اوپر لو لگا ہوا ہے، لوہے کے اوپر جو ہے سورج چمک رہا ہے، اس کی ڈائریکٹ جو ہے اندر پڑتی ہے، پسینہ ہر طرف سے۔ یہ جی ہم نے کوٹ پہنا، کالے اندروں کے نا کھوم ٹھپی پی، اور یہ اندر کالے کوٹ پہ فخر کر۔ وہ تو بھائی ٹھنڈا علاقہ ہے، یورپ میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، سردی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، وہاں تو یہ ٹائی چلتی ہے، اور تائی ادھر تو تائی نہیں چلتی، ادھر تو تائی چمچا مارتی ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، غلام قوموں کا علم و عرفان یہی ہے رمز آشکارا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حیدر کرار اگر دو جاؤ کے لقمے کھا کے خیبر پہ چڑھتا ہے تو خیبر بھی کانپ جاتا ہے، یہ وٹامن کی گولیاں کھا کھا کے 24 گھنٹے اوکھے گزارتا ہے۔ ایمانی غیرت جب جاگ جائے نا، پھر قوت بھی آ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔